اولاد کے 3 حق ہر ماں باپ پر فرض ہیں۔ والدین نے یہ 3 حق ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر والدین نے اولاد کے یہ 3 حق ادا نہ کیے تو پھر قیامت کے دن وہ پکڑ ہوگی، وہ سزا ہوگی جس کا والدین نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب ایک باپ پورے غصے کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھینچتا ہوا انصاف کی مجلس میں لے آئے، اس کی آواز میں شکایت ہو، لہجے میں غصہ ہو اور آنکھوں میں بے بسی۔ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہے، یا امیر المومنین، میرا بیٹا نافرمان ہے، میری عزت نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، اسے سزا دیجیے۔ اور پھر اچانک وہی بیٹا سر اٹھا کر ایسی بات کہہ دے کہ پوری مجلس پر خاموشی طاری ہو جائے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ان لاکھوں گھروں کا آئینہ ہے جہاں اولاد سے فرما برداری تو مانگی جاتی ہے لیکن ان کے حقوق بھلا دیے جاتے ہیں، جہاں بچوں سے ادب کی توقع رکھی جاتی ہے مگر ان کے دلوں کو زخمی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جاتی، جہاں ہر وقت حکم تو دیا جاتا ہے لیکن محبت نہیں دی جاتی، اور پھر ایک دن یہی فاصلے نفرتوں میں بدل جاتے ہیں۔ مدینہ کی وہ بابرکت فضا، سادگی سے بھری گلیاں اور درمیان میں انصاف کی وہ مجلس جہاں کسی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں صرف حق بولا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس، جن کے فیصلوں سے ظالم کانپتے تھے اور مظلوم کو سکون ملتا تھا، اسی مجلس میں ایک دن ایک شخص داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ باپ کے چہرے پر غصہ تھا جبکہ بیٹے کے چہرے پر عجیب سی خاموشی، ایسی خاموشی جس کے اندر برسوں کا درد چھپا ہو۔ وہ شخص آگے بڑھا اور بولا، یا امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے، نافرمان ہے، میری عزت نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، میں اس سے عاجز آ چکا ہوں۔ مجلس میں بیٹھے لوگ فوراً باپ کی طرف مائل ہو گئے۔ آخر باپ تو ہمیشہ حق پر سمجھا جاتا ہے اور اولاد، اسے تو فوراً قصوروار مان لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال برے انداز میں اس لڑکے کی طرف دیکھا، ہاتھ میں موجود چھڑی ذرا بلند ہوئی، فضا میں سختی محسوس ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن عین اسی لمحے وہ لڑکا بول اٹھا، یا امیر المومنین، سزا دینے سے پہلے میری بات بھی سن لیجئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجلس میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، ان کی نگاہیں اس لڑکے پر جم گئی۔ فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سچ ہے کہ ماں باپ کے بہت بڑے حقوق ہوتے ہیں، لیکن کیا اولاد کے کچھ حقوق نہیں ہوتے؟ یہ سوال جیسے فضا میں گونج گیا، ہر شخص خاموش ہو گیا، کیونکہ پہلی بار کسی نے اولاد کے حق کی بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھوں میں برسوں سے دبا درد اتر آیا۔ اس نے فوراً عرض کیا، یا امیر المومنین، پھر مجھے بتائیے وہ حقوق کیا ہیں؟ اب ذرا سوچئے، یہ سوال صرف اس لڑکے کا نہیں تھا، یہ آج کے ہر اس بچے کا سوال ہے جو ماں باپ کی موجودگی کے باوجود محبت کے لیے ترستا ہے، جو عزت تو دینا چاہتا ہے لیکن بدلے میں ذلت پاتا ہے، جو رہنمائی چاہتا ہے مگر صرف ڈانٹ سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ ایک نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، اسے دین، اخلاق اور ادب سکھایا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے پاکیزہ ماحول، نیک صحبت دی جائے تاکہ وہ برائیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے ایسا جواب دیا کہ مجلس ہل گئی۔ وہ بولا، یا امیر المومنین، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، میرے باپ نے میرے لیے کیسی ماں کا انتخاب کیا؟ اس نے ایسی حبشی عورت سے نکاح کیا، کیا اسے کوئی نیک اور مناسب عورت نہ ملی؟
دوسرا اس نے میرا نام کیا رکھا؟ میرا نام جولان رکھا، جس کا مطلب ہے گندگی میں رہنے والا کیڑا۔ مجلس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، لڑکا رکا نہیں۔ اور تیسرا، اس نے مجھے آج تک قرآن کی شکل تک نہیں دکھائی، نہ مجھے دین سکھایا نہ اخلاق۔ تو بتائیے یا امیر المومنین، کیا میں واقعی نافرمان ہوں یا میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے؟ آج اگر میں بگڑ گیا ہوں تو قصور صرف میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ تیر کی طرح دلوں میں اتر گئے۔ باپ خاموش کھڑا تھا، مجلس میں سکوت طاری تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں سوچ اتر چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک ایسا سبق دیتا ہے جسے آج بے شمار گھر بھول چکے ہیں۔ اولاد صرف فرما برداری کا نام نہیں، اولاد ایک امانت ہے۔ اگر ماں باپ صرف اپنی عزت چاہتے رہیں لیکن اولاد کے دلوں کو توڑتے رہیں تو پھر ایک دن یہی خاموش بچے اندر سے بکھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس گھر میں صرف ڈانٹ ہو وہاں دل مر جاتے ہیں، جس گھر میں صرف حکم ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں اولاد کے حقوق بھلا دیے جائیں وہاں پھر رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہر گھر سے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، ہر ماں باپ کی زبان پر ایک ہی شکوہ ہے، ہماری اولاد بدل گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد میں ادب ختم ہو گیا، اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی۔ یہ جملے اب صرف الفاظ نہیں رہے بلکہ ہر گھر کی دیواروں سے ٹکرانے والی وہ صدائیں بن چکے ہیں جن میں دکھ بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور بے بسی بھی اور خوف بھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کبھی کسی نے خاموشی سے بیٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا کہ آخر یہ فاصلے پیدا کیسے ہوئے؟ وہ بچے جو کبھی ماں کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، وہ بیٹی جو کبھی باپ کی ایک مسکراہٹ پر دنیا بھول جاتی تھی، آخر وہی اولاد دل سے دور کیوں ہو گئی؟ آخر کیوں آج بچوں کے دل میں محبت کی جگہ سختی، اپنائیت کی جگہ بغاوت، اور عزت کی جگہ غصہ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی صرف اولاد قصوروار ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ حق ایسے تھے جو ادا ہی نہیں کیے گئے، کچھ زخم ایسے تھے جو بچوں کے دلوں پر لگائے گئے اور پھر وقت کے ساتھ وہی زخم نفرت میں بدل گئے؟ آج کا سب سے تلخ سچ یہی ہے کہ ہم اولاد سے فرائض تو چاہتے ہیں مگر ان کے حقوق بھول چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ادب کریں لیکن کیا ہم نے ان کے دلوں کو عزت دی؟ ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نرم لہجے میں بات کرے لیکن کیا ہمارے اپنے الفاظ نے ان کے دل نہیں توڑے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بچے فرما بردار بنیں لیکن کیا ہم نے انہیں محبت دی؟ کیا ہم نے ان کے جذبات سمجھے، یا صرف ہر وقت حکم، ڈانٹ، موازنہ اور طعنوں سے ان کی روح کو زخمی کیا؟ یاد رکھیے، بچے پتھر نہیں ہوتے، ان کے بھی دل ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اکثر بچوں کی چیخیں آواز نہیں کرتی، وہ خاموش رہ کر اندر ہی اندر بکھرتے رہتی ہیں۔ ایک بچہ جب بار بار ذلیل کیا جاتا ہے، اس کا موازنہ دوسروں سے کیا جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کی بات سنے بغیر اسے غلط کہا جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے دل سے اپنائیت ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ جسمانی طور پر گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن دل سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ آج بے شمار والدین صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جواب دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے دل میں کتنے جواب دفن کیے گئے تھے۔ آج ہر ماں باپ اولاد کی زبان دیکھ رہا ہے مگر کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بچوں کے دل کتنی بار ٹوٹے تھے، کتنی بار وہ محبت مانگتے رہے، وہ بدلے میں سختی ملی، کتنی بار وہ صرف ایک نرم جملہ چاہتے تھے مگر انہیں طنز ملا، کتنی بار وہ والدین کے قریب آنا چاہتے تھے مگر انہیں خوف دیا گیا۔ پھر ایک دن یہی فاصلے بغاوت میں بدل جاتے ہیں، یہی خاموشیاں بدتمیزی بن جاتی ہیں، یہی ٹوٹے ہوئے دل بے ادبی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر والدین حیران ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی کیوں ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد صرف نصیحتوں سے اچھی نہیں بنتی، اولاد ماحول سے بنتی ہے۔ بچے وہ نہیں بنتے جو ہم انہیں کہتے ہیں، بچے وہ بنتے ہیں جو وہ روز اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔
اگر گھر میں عزت ہوگی تو بچے عزت سیکھیں گے، اگر گھر میں محبت ہوگی تو بچے محبت سیکھیں گے، اگر گھر میں ہر وقت چیخنا، ذلیل کرنا، مارنا، موازنہ کرنا اور خوف ہوگا تو پھر انہی چیزوں کا زہر بچوں کے اندر اترے گا۔ آج بہت سے والدین اپنی اولاد سے جنت جیسا سلوک چاہتے ہیں مگر خود ان کے لیے جہنم جیسا ماحول بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد صرف روٹی مانگنے نہیں آتی، اولاد صرف کپڑے اور موبائل کی محتاج نہیں ہوتی۔ بچوں کے دل محبت مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، وقت مانگتے ہیں۔ ایک بچہ اگر پوری دنیا سے ہار جائے لیکن گھر آ کر ماں باپ کی محبت پالے تو وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر گھر ہی اسے توڑ دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مکمل نہیں کر سکتی۔ آج کتنے بچے ہیں جو اپنے والدین کے سامنے ہنستے ہیں مگر رات کی تنہائی میں روتے ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں جو صرف ایک محبت بھرے جملے کے لیے ترستی ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار ان کے والد ان پر فخر کریں؟ لیکن افسوس، آج اکثر گھروں میں صرف حکم ہے، صرف غصہ ہے، صرف ڈانٹ ہے، محبت کہیں کھو گئی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ نہیں، ہر نافرمان اولاد کے پیچھے ہمیشہ ایک کہانی ہوتی ہے، ہر سخت لہجے کے پیچھے کئی ٹوٹے ہوئے لمحے ہوتے ہیں، ہر بدتمیزی کے پیچھے کئی دبی ہوئی چیخیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر ماں باپ کو رک کر خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم نے اپنی اولاد کو وہ حق دیے جو اللہ نے ان پر فرض کیے تھے؟ کیا ہم نے ان کی تربیت صحیح کی؟ کیا ہم نے انہیں عزت دی؟ کیا ہم نے ان کے دل سنبھالے؟ کیونکہ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، آپ کی بات مانے، آپ سے محبت کرے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو پھر آپ کو پہلے وہ 3 حق ادا کرنے ہوں گے جو ہر بچے اور ہر بچی کا اپنے والدین پر فرض ہے، کیونکہ جن گھروں میں اولاد کے حقوق مار دیے جاتے ہیں وہاں رشتے آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، آپ کی بات مانے، آپ کے سامنے آواز بلند نہ کرے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو پھر صرف یہ دعا کافی نہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، بلکہ اس کے ساتھ وہ فرائض بھی ادا کرنے ہوں گے جو اللہ نے والدین پر لازم کیے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، جس کھیت میں بیج ہی خراب بویا جائے وہاں اچھی فصل کبھی نہیں اگتی۔ جس دل کو بچپن سے محبت نہ ملے وہاں اپنائیت دیر تک زندہ نہیں رہتی، اور جس گھر میں اولاد کے حقوق پامال کیے جائیں وہاں رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ آج ہر بچہ، ہر بیٹی، ہر بیٹا اپنے والدین سے 3 چیزیں مانگتا ہے، صرف خواہشیں نہیں بلکہ وہ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا والدین پر فرض ہے۔ پہلا حق اچھی تربیت کا حق ہے۔ اولاد کو صرف اسکول بھیج دینا تربیت نہیں، مہنگے کپڑے پہنا دینا تربیت نہیں، دنیا کی آسائشیں دے دینا تربیت نہیں۔ اصل تربیت یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کے اندر سچائی، حیا، احترام اور انسانیت کی پیدا کی جائے، اسے صرف کامیاب انسان نہیں کا بلکہ اچھا انسان بنایا جائے۔ افسوس، آج بہت سے والدین بچوں کے مستقبل کی فکر میں ان کی شخصیت تباہ کر دیتے ہیں، انہیں ڈاکٹر، انجینئر، افسر بنانا چاہتے ہیں مگر اچھا انسان بنانا بھول جاتے ہیں۔ وہ بچوں کے نمبروں پر نظر رکھتے ہیں مگر ان کے دلوں پر نہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنا کما لے گا مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر اخلاق باقی بھی ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے، تربیت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، تربیت کردار سے ہوتی ہے۔ اگر باپ خود جھوٹ بولے گا تو بچہ سچ نہیں سیکھے گا، اگر گھر میں ہر وقت غصہ ہوگا تو بچے نرم مزاج نہیں بنیں گے، اگر والدین ایک دوسرے کی بے عزتی کریں گے تو اولاد احترام کیسے سیکھے گی؟ بچے کانوں سے کم اور آنکھوں سے زیادہ سیکھتے ہیں، وہ وہی بنتے ہیں جو روز اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ دوسرا حق محبت اور عزت کا ہے۔ آج کتنے بچے ہیں جو اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہوئے بھی محبت کے لیے ترستے ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں جو صرف ایک بار اپنے والد سے تعریف سننا چاہتی ہیں؟
کتنے بیٹے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی ماں انہیں سینے سے لگا کر کہے کہ مجھے تم پر فخر ہے، لیکن افسوس آج بہت سے گھروں میں صرف تنقید ہے، صرف ڈانٹ ہے، صرف موازنہ ہے۔ دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہے، تم کچھ نہیں ہو، تم نے ہماری زندگی خراب کر دی۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ بچوں کے دلوں پر لگنے والے وہ زخم ہوتے ہیں جو برسوں تک نہیں بھرتے۔ یاد رکھیے، سخت الفاظ بچے کے جسم پر نہیں، اس کے روح پر لگتی ہیں۔ ایک بچہ اگر پوری دنیا سے ہار جائے لیکن اگر گھر آ کر محبت پالے تو وہ دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن اگر گھر میں بھی اسے ذلت ملے تو پھر وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایک دن یہی ٹوٹا ہوا بچہ خاموش ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، کیونکہ جس دل میں محبت دفن ہو جائے وہاں نرمی زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ تیسرا حق پاکیزہ ماحول کا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسا ماحول دیں جہاں سکون ہو، جہاں دین ہو، جہاں پاکیزگی ہو، جہاں گناہوں کی آگ نہ ہو۔ آج بہت سے والدین بچوں کو موبائل دے کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فرض ادا کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہی موبائل بچوں کے دل، ذہن اور کردار کو تباہ کر رہا ہے۔ آج بچے والدین سے زیادہ اسکرینوں سے سیکھ رہے ہیں۔ گھر میں قرآن کی آواز کم اور لڑائیوں کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، لیکن دنیا بھر کی مصروفیات کے لیے وقت موجود ہے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں ہر وقت چیخ و پکار ہو، جہاں نفرت ہو، جہاں گالم گلوچ ہو، وہاں بچے کبھی ذہنی سکون نہیں پا سکتے۔ پھر یہی بے سکون بچے بڑے ہو کر سخت مزاج بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے تو پہلے ان کے دلوں کی عزت کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانیں تو پہلے ان کے جذبات سمجھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں تو پہلے انہیں محبت دیں، کیونکہ محبت مانگی نہیں جاتی، محبت دی جاتی ہے۔